تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ محبت کے اندر آپ کو آزمایا نہیں جائے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آپ کو آزمایا بھی جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہر طریقے سے آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آپ جو ہے وہ مصائب اور آلام اور پریشانیوں کے اوپر جو ہے وہ صبر سے پیش آتے ہو اور الٹیمیٹ گول کی طرف سوچتے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں، میں ان کو برداشت کروں گا. یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم مجھ سے محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے دل و جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اگر ہم اس کے باوجود گناہ کے اندر ملوث ہیں، یہ سب نشانیاں ہمیں پتہ ہیں، تو کیا اللہ کے ذکر سے ہمارے دل کانپ رہے ہیں؟ دل کانپنے کی جو دور کی بات ہے، ہمیں تو اس سے فرق بھی نہیں پڑ رہا. چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر صبر و استقامت سے پیش آئیں جو چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں. جو چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں ان کے اوپر صبر و استقامت سے پیش آئیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو معاملات آپ کے اوپر گراں گزرتے ہیں، آپ کے لیے پرابلمٹک ہیں، ان کے اوپر صبر کرنا سیکھیں. یہ ایک نشانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اب سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی محبت تو بڑی خوبصورت چیز ہے، محبت کے اندر یہ کون سی مشقتیں اور یہ کون سی محبت تو بڑی آسانیاں، اور آپ تو ابھی پیچھے لذتوں کی بات کر رہے ہیں اور انجوائمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور چاشنی کی بات کر رہے ہیں، وہ اردو بول رہے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، سوری عبداللہ. تو یہ بات کاؤنٹر انٹویٹو تو نہیں لگ رہی؟ یہ بات کاؤنٹر انٹویٹو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جن لوگوں نے پہلی کلاس اٹینڈ کی تھی ان کو پتہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، اس بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا مین گول پرپز یہ ہے. اور اس اونٹ کی طرح، جیسے میں نے آپ کو بتایا عربی کے اندر جو مقولہ بھی ہے اس معاملے کے اندر، اس اونٹ کی طرح جس کو آپ سوٹی مارتے رہیں گے ہیلو ہیلو اپنی جگہ سے، لیکن اس ڈھیٹ اور اس اڑیل اونٹ کی طرح وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے، صحرا سے محبت ہے، اس کو وہ وہاں سے ہل نہیں رہا. تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم محبت کریں گے اور اس کے بعد ہمیں آزمایا نہیں جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی بھول ہے. اور یہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا، مجھ سے زیادہ بہتر پتا. آپ کو بہت سارے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ آتے ہیں لیکن آپ کو بھی آتے ہوں گے یقیناً کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ڈائلاگس جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ محبت ہی کیا جس کے اندر آپ نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی، پریشانی نہیں دیکھی. ہر مووی کے اندر بھی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اللہ المستعان، ہر مووی کے اندر، انڈین موویز کے اندر تو خاص طور پہ، مطلب موویز کے اندر بھی اتنی بیکار موویز بناتے تھے نا. یہ جہالت کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ مت سوچیے کبھی بھی دیکھتے ہوں. اس سے پہلے کہ آپ پھر فتوے لگائیں ہم پہ، خیر ہمیں عادت ہوگی اب کہ جب ہم انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ہیروئن ہوتی ہے، ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے، بیچ میں ایک ولن ہوتا ہے. اور وہ ولن جو ہوتا ہے نا وہ اکثر کبھی کبھار ہوتا ہے انہیں کا باپ ہوتا ہے، اور اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو محبت کیوں آپس میں، اور وہ اس کا سامنا کرتے ہیں اور وہ اس کو اوور کم کرتے ہیں. اور مووی کی اینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اوور کم کر لیا، ہیپیلی ایور آفٹر. یہ مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے عمومی طور پہ. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ محبت کے اندر آپ کو آزمایا نہیں جائے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آپ کو آزمایا بھی جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہر طریقے سے آزمائیں گے. ان تمام تر معاملات کے اندر جب آپ برداشت اور صبر سے کام لیں گے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت آپ اس وقت کرتے ہیں. اس معاملے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیگر ہمیں احادیث ملتی ہیں. کافی ساری باتیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا، لیکن چلیں ہم نے کچھ توکل کے اندر بھی اس ٹاپک کو ہلکا پھلکا کور کیا تھا، آئی ہوپ اس سے کنیکٹ کر لیجیے گا. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر کچھ حوالے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کا جو وصف بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. ان کی تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، نعم العبد، وہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا، میرا بڑا اچھا بندہ تھا. انہ اواب، کیوں؟ کیونکہ وہ کانسٹنٹلی واپس لوٹ کے آتے تھے، واپس پلٹ کے آتے تھے. اور یہاں سے آپ کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کن معاملات کے اوپر صبر کر رہے ہیں. یہ اواب جہاں پہ جو مراد ہے، یہاں پہ صرف گناہوں کی توبہ کی بات نہیں ہو رہی خالی، یہ دنیا کے اندر جو آپ کو آزمائشیں اور جو پریشانیاں ہو رہی ہیں
یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ واپس اس معاملے کے اندر بھی پھر بھی پلٹ کے واپس آ رہے ہیں، اس معاملے کے اوپر بھی صبر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اور وہ ایک لمبی کہانی ہے ایوب علیہ السلام کی، جو آپ سب کو معلوم ہی ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتدریجاً ہر معاملے کے اندر آزمایا، صحت کے اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، ہر اولاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ لیکن اس کے بارے میں بھی پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے پھر بھی ان کو صبر کرنے والا پایا اور میرا بڑا اچھا بندہ ہے، نعم العبد۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ صبر کرنے والا جو ہے یہ ایک بیسکلی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ سورہ نحل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی جو نشانیاں بتاتے ہیں، ان کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اور صبر کرو، اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کرو، نہیں تمہارا صبر اللہ کے سوا، یعنی جو تم صبر کر رہے ہو اس کا انجام جو ہے، اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور کسی بھی بات کے اوپر غم نہ کرو اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو، یعنی وَلَا تَكُوا فِي ضِيقٍ، کہ کسی بھی تنگی کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ جو یہ لوگ پریشانیاں، یعنی جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو پریشانیاں، یعنی پوری آیت یہ ہے کہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، مما یمکرون، جو یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، تم ان کی وجہ سے ٹینشن مت لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ، اگر تم صبر کر رہے ہو تو تمہارا اجر جو ہے وہ کس کے پاس ہی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ تو تم اس پریشانی کی بات اس معاملے میں نہیں، اور اس معاملے کو ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں میرے خیال سے ایک دو اور ٹاپکس کے اندر بھی۔ تو دا پوائنٹ بینگ کہ اگر آپ کو محبت ہے کسی شخص سے تو آپ اس کے لیے ہر چیز کو برداشت کرتے ہو۔ تو اگر دنیا کے اندر آپ کو مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہ پرابلم آف ایول آج کل بہت کامن ہے، بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمایا جو ہے وہ لوگوں کو مرتبے کے مطابق آزمایا، یعنی انبیاء اور رسول سب سے اوپر ہیں، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں، اور اس کے بعد نیچے لوگ آئے۔ تو آسانیوں کے اندر زندگی گزارنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف دلالت نہیں ہے، ورنہ اگر یہ دلیل ہوتی تو پھر فرعون کی مثال بھی آپ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قارون کی مثال بھی آپ کے سامنے، بے شمار آپ کے سامنے مثالیں قرآن مجید سے بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی موجود ہیں، آپ کو ملیں گی، جو لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ سورہ قلم کے اندر بھی کیا آتا ہے کہ وہ لوگ یہ اپنے فخر کرتے ہیں کن معاملات کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر اور اپنی جائیداد کے اوپر، تو یہ کوئی فخر کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی نشانیاں نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، یہ کوئی نشانیاں نہیں ایسی۔ تو ان کو ان چیزوں سے کنفلیٹ نہیں کرنا، کنفیوز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آپ جو ہے وہ مصائب اور آلام اور پریشانیوں کے اوپر جو ہے وہ صبر سے پیش آتے ہو، اور الٹیمیٹ گول کی طرف سوچتے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں، میں ان کو برداشت کروں گا۔ Youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں۔ Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی ذات کے لیے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہو سب سے زیادہ آپ سب چیزوں کو اللہ کی ذات کے لیے قربان کر دیتے ہو۔ یہ پانچویں چھٹی نشانی ہے، پانچویں نشانی، یعنی آپ جب کسی چیز سے محبت بھی کرتے ہو لیکن اللہ کی ذات کے لیے آپ اس چیز کو قربان کر دیتے ہو۔ اور اس کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے کہا میں اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول آپ سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب میں آگے سے کیا کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم مجھ سے محبت میں اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے دل و جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو جس کے جواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات ہوئی نا عمر، یہ بات ہوئی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے احکامات کو سب سے اوپر نہیں رکھیں گے اور ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، جن چیزوں کو آپ بہت محبت بھی کرتے ہیں، تب تک آپ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ آگے چلیے، چھٹی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ بہت کثرت سے کیا کرتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ میں ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، لمبا ٹاپک ہو جائے گا، لیکن شارٹ بات یہ ہے
کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اگین اس کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ کے اوپر، جس طرح ہم نے ڈیفینیشن بھی شروع میں محبت حب کی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اس کے وہم و گمان کے اوپر اور سر کے اوپر اور عقل کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ شخص جو ہے وہ حاوی رہتا ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے وہم و گمان کے اوپر، اس کے بھی اعصاب کے اوپر ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ حاوی رہنا چاہیے، چاہے وہ زبان کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ انگلیوں کی بات ہو رہی ہے، ہر معاملے کے اندر اس کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وی ناٹ گیٹنگ انٹو ٹو مچ ڈیٹیل اباؤٹ اٹ کیونکہ ہمارا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ اچھا، 7ویں مثال کے اوپر آئے تھے، 7ویں نشانی کے اوپر آئے تھے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ خلوت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر آپ ارد گرد کی کسی اور قسم کی ریپرکشنز کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے ہو۔ دی اونلی تھنگ دیٹ یو آر ورڈ اباؤٹ کہ میں اس شخص کو یا میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو راضی کر لوں۔ تو جس بندے کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی وہ جلوت میں کیا، وہ خلوت میں کیا، جلوت میں ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو کس طرح حاصل کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، وہ ہمیشہ اس معاملے کے اوپر فکر مند رہے گا۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ جو مومن ہیں یہ در حقیقت کون لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو کیا ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، یہ ایمان میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ڈالا گیا ابھی، یہ کیا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ نشانی بیان کی گئی ہے۔ تو اگر اللہ کے ذکر کے اوپر ہمارے دل کانپ نہیں رہے، اس کے برعکس خلوت کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ان ساری باتوں کو معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم اس کے باوجود گناہ کے اندر ملوث ہیں، یہ سب نشانیاں ہمیں پتہ ہیں، تو کیا اللہ کے ذکر سے ہمارے دل کانپ رہے ہیں؟ دل کانپنے کی جو دور کی بات ہے، ہمیں تو اس سے فرق بھی نہیں پڑ رہا، ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا۔ تو اگر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو ڈو ناٹ فار اے مومنٹ فول یور سیلف دیٹ یو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، ایک اور سیپریٹ ٹاپک ہے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، پھسلتا ہے، اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ واپس نہ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے، لیکن یہ کیفیت جب تک اچیو نہیں ہوگی، آپ حقیقی معنوں میں اس لیول تک نہیں پہنچے محبت کی جو ہم لیول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اندر، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ در حقیقت یہ آپ کی ایڈکشن بن چکی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گناہ نہیں ہو رہا، گناہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کی ایڈکشن بن چکی ہے اور اس سے نکلنا جو ہے وہ بہت بہت لازمی اور ضروری ہے۔ 7ویں نشانی نا، محبوب سے سچی محبت کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت حقیقی معنوں میں کرتا ہے، اس کی خلوت کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ اس کی ہم نے ایک دلیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہاں پہ بات کو اختتام کرتے ہوئے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عشق و معشوقی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ جن سے وہ محبت دنیا میں کرتے ہیں، جب ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی دھڑکنیں تیز بھی ہوتی ہیں، چاند بھی بڑا ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہر چیز مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری محبتیں کس کے لیے سچی ہیں اور کس کے لیے جھوٹی ہیں۔ تو یہ بھی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام سنتے ساتھ ہی اور اکیلے پن کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈریں، یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب تک یہ نشانیاں ہمیں ہمارے اندر حقیقی معنوں میں کمپلیٹلی تو کسی کے اندر بھی مجسم نہیں ہو سکتی اوبویسلی، لیکن کوشش اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ناممکن باتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سلف میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کیفیات کو اچیو کیا ہے۔ تو دیر از نو ریزن کہ ہم لوگ بھی اچیو نہیں کر سکتے اگر حقیقی معنوں میں ہم بھی اسی انداز میں قرآن و سنت کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔